السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ سلمان ایک ایسا شخص تھا جسے دیکھ کر لوگ رشک کرتے تھے۔ شہر کے سب سے بڑے محلے میں اس کی وسیع حویلی تھی جس کے دروازے ہمیشہ بڑی گاڑیوں کے آنے جانے سے گونجتے رہتے تھے۔ باغیچے میں رنگ برنگے پھول کھلے رہتے، فوارے چلتے رہتے اور ملازموں کی ایک پوری فوج صبح سے رات تک حویلی کی دیکھ بھال میں لگی رہتی۔ کاروبار کے میدان میں اس کا نام کسی تعارف کا محتاج نہ تھا۔ کئی شہروں میں اس کی جائیدادیں پھیلی ہوئی تھیں۔ بینک میں اتنی دولت تھی کہ اگلی کئی نسلیں بھی آرام سے گزار سکتی تھیں۔ مگر سلمان کے اندر ایک ایسی آگ تھی جو کبھی بجھتی نہیں تھی۔ وہ آگ لالچ کی تھی، خوف کی تھی اور اس یقین کی تھی کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی کمزور پڑا تو سب کچھ چھن جائے گا۔ اسی ڈر نے اسے برسوں پہلے ایک ایسے انسان میں بدل دیا تھا جو دولت کی حفاظت تو کرتا تھا مگر رشتوں کی قدر کرنا بھول چکا تھا۔ اس بڑی اور شاندار حویلی میں سلمان کا اکلوتا بیٹا حمزہ بھی رہتا تھا۔ باپ اور بیٹے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حمزہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی مگر اس تعلیم نے اسے صرف ڈگری نہیں دی تھی بلکہ سوچنے، سمجھنے اور انسانوں کو پرکھنے کی صلاحیت بھی دی تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح پیسوں کو سب سے بڑی قدر نہیں سمجھتا تھا۔ اسے امیر لوگوں کے دکھاوے والی محفلوں سے ایک عجیب سی بیزاری تھی جہاں باتیں صرف کاروبار کی ہوتی تھیں، رشتے صرف فائدے کے لیے جوڑے جاتے تھے اور مسکراہٹیں بھی اصلی نہیں ہوتی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں کتابیں پڑھتا، باہر غریب بستیوں میں جا کر لوگوں سے ملتا اور اکثر سوچتا کہ انسان کی اصل قدر اس کے مال میں نہیں بلکہ اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ سلمان اپنے بیٹے کی اس سوچ سے اچھی طرح واقف تھا اور یہی بات اسے اندر سے کھائی جاتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ حمزہ کسی بڑے اور اثر و رسوخ والے خاندان میں شادی کرے تاکہ کاروبار کے نئے دروازے کھلیں، نئے سرمایہ کار ملیں اور جائیداد مزید پھیلے۔ اس نے کئی بار حمزہ کے سامنے مختلف امیر گھرانوں کی لڑکیوں کا ذکر کیا مگر حمزہ نے ہر بار بڑے ادب سے مگر سختی سے انکار کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ شادی ایک انسانی رشتہ ہے، کوئی کاروباری معاہدہ نہیں۔ سلمان اوپر سے ہنس دیتا مگر اندر سے اس کی یہ بات ایک کانٹے کی طرح اسے چبھتی رہتی تھی۔ انہی دنوں حویلی میں ایک نئی ملازمہ آئی جس کا نام ماہ نور تھا۔ وہ ایک غریب محلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، آنکھوں میں تھکاوٹ تھی مگر چہرے پر ایک عجیب سا وقار تھا۔ وہ پہلے دن سے ہی خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرنے لگی، نہ کسی سے زیادہ بات کی، نہ کسی کے معاملے میں دخل دیا۔ حویلی کے پرانے ملازمین جو نئے آنے والوں کو اکثر آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے، وہ بھی ماہ نور کے سلیقے اور تمیز کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ وہ جس کمرے میں بھی جاتی وہاں کی فضا بدل جاتی، ایک سکون، ایک خاموش محنت اور ایک ایسی خودداری جو غربت کے باوجود اسے سب سے الگ کرتی تھی۔ حویلی کے تمام لوگ یہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ لڑکی عام نہیں ہے مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس خاموش لڑکی کی آمد اس پوری حویلی کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ ماہ نور صرف ایک ملازمہ نہیں تھی، وہ ایک پوری کہانی تھی جو خاموشی سے اپنے اندر سمیٹے چل رہی تھی۔ اس کا گھر شہر کے اس کونے میں تھا جہاں گلیاں تنگ تھیں، دیواریں پرانی اور جھریوں والی تھیں اور چھتوں سے پانی بارش کا جو تھا وہ ٹپکتا رہتا تھا۔ مگر اس گھر میں ایک چیز تھی جو سلمان کی پوری حویلی میں نہیں تھی اور وہ تھی سچی محبت۔ اس کا باپ رحمت علی کبھی محلے کا ایک معزز آدمی تھا، چھوٹی سی دکان چلاتا تھا اور عزت سے گھر کا خرچ اٹھاتا تھا مگر 2 سال پہلے ایک ایسی بیماری نے اسے آ لیا جس نے پہلے اس کے پاؤں چھینے، پھر اس کی ہمت توڑی اور اب وہ بستر پر لیٹا دن گنتا رہتا تھا۔ دوائیں مہنگی تھیں، ڈاکٹر کی فیس باقاعدہ نہیں دے سکتے تھے اور گھر کا چولہا جلانا بھی ہر روز ایک نئی جنگ تھی۔ اس پوری جنگ کو لڑنے کی ذمہ داری 2 عورتوں پر آ گئی تھی، ایک ماہ نور کی ماں شبانہ اور دوسری خود ماہ نور۔ شبانہ ایک ایسی عورت تھی جسے زندگی نے بہت مارا تھا مگر توڑ نہیں پائی تھی۔ وہ صبح اٹھتی، گھر کا کام کرتی، پڑوسی میں سلائی کڑھائی کرتی اور رات کو تھکی ٹوٹی لیٹ جاتی مگر کبھی شکوہ نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو ایک بات بچپن سے سکھائی تھی کہ غریب ہونا کوئی گناہ نہیں مگر اپنی عزت کو گروی رکھنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہی سبق ماہ نور کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا تھا۔
महानूर के छोटे 2 भाई और एक बहन थी। भाई अभी स्कूल में थे और बहन बहुत छोटी थी। उन सब की आंखों में ख्वाब थे, पेट में भूख थी और मुस्तकबिल गैर यकीनी था। महानूर ने जब सलमान की हवेली में काम का मौका मिला तो उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि ये उसकी शान के खिलाफ है। उसने सिर्फ ये सोचा कि उसके बाप को दवाई चाहिए, उसके भाइयों को किताबें चाहिए और उसकी माँ को थोड़ा सुकून चाहिए। यही सोचकर वो इस बड़ी हवेली के दरवाजे पर, जो बहुत बड़ा था, अंदर दाखिल हुई। सर झुकाकर नहीं, बल्कि अपनी खुददारी को सीने से लगाकर। हवेली में उसका काम सुबह सवेरे शुरू होता और देर शाम तक चलता। बर्तन सफाई, खाने की तैयारी में मदद और जो काम भी सौंपा जाता वो पूरी मेहनत से करती। मगर काम करते हुए भी वो अपनी एक हद बनाती थी जिसको कोई पार नहीं कर सकता था। किसी ने गलत लहजे में बात की तो उसने आंख उठाकर देखा और इतना कहा कि सामने वाला खामोश हो गया। किसी ने तज़हीक करनी चाही तो उसके वकार ने उसे शर्मिंदा कर दिया। वो किसी से लड़ती नहीं थी, ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, मगर उसकी खामोशी में एक ऐसी ताकत थी जो हर देखने वाले को महसूस होती थी। हवेली के पुराने मुलाजिमीन में एक बुढ़िया थी जिसे सब अम्मा जी कहते थे। वो बरसों से इस घर में थी और बहुत से आने जाने वालों को देख चुकी थी। उसने पहले हफ्ते में ही महानूर को पहचान लिया। एक दिन उसने महानूर को पास बिठाया और कहा कि बेटा, इस घर में बहुत तरह के लोग आते हैं, मगर तुझ जैसी लड़की पहले नहीं आई। महानूर ने सिर्फ मुस्कुराकर सर झुका लिया। इस मुस्कुराहट में कोई गरूर नहीं था, कोई खुशी नहीं थी, बस एक थका हुआ सुकून था। इन्हीं दिनों एक शाम हमजा बाहर से वापस आया और घर के सहन से गुजरते हुए उसने महानूर को देखा। वो बागीचे के कोने में बैठकर फूलों को पानी दे रही थी और साथ ही आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रही थी। होंठ हिल रहे थे मगर आवाज नहीं आ रही थी। शायद कोई दुआ थी, शायद कोई याद। हमजा ने उसे सिर्फ चंद लम्हों के लिए देखा, मगर वो मंजर उसके ज़हन में कहीं गहरा असर कर गया। उसे समझ नहीं आई कि क्यों, मगर इस लम्हे उसे एक ऐसा सुकून महसूस हुआ जो उसे कभी किसी चमकती दमकती महफिल में नहीं मिला था। वो आगे चला गया, मगर उसके कदम एक लम्हे के लिए रुक गए थे, और यही एक लम्हा काफी था। एक ऐसी कहानी का आगाज हो जो ना वो जानता था, ना महानूर, और ना ही वो हवेली जो हर तरफ से बंद थी मगर अंदर से टूट रही थी। सलमान एक तजर्बाकार आदमी था। उसने जिंदगी में बहुत से लोगों को पढ़ा था, बहुत से चेहरों के पीछे छुपे इरादों को भांपा था और कारोबारी दुनिया में अपने हरीफों को मात देकर अपनी जगह बनाई थी। इसी तजर्बे ने उसे ये सलाहियत दी थी कि वो छोटी छोटी तब्दीलियों को भी फौरन महसूस कर लेता था। और जब हमजा में तब्दीली आना शुरू हुई तो सलमान ने उसे सबसे पहले पहचाना, मगर पहचान कर भी जाहिर नहीं होने दिया। ये तब्दीली बहुत मामूली थी, ऐसी जैसे कोई आम आदमी शायद नजरअंदाज कर दे उसे। हमजा पहले खाने की मेज पर बैठता तो खामोश रहता, अपनी सोचों में गुम रहता, मगर अब वो कभी कभी एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बैठता था। कभी बात सुनकर आंखों में एक नई चमक आ जाती थी। बाहर जाने में अब इतनी जल्दी नहीं थी जितनी पहले होती थी, और घर में रुकने के बहाने भी ज्यादा हो गए थे। सलमान ने ये सब देखा और दिल ही दिल में सोचा कि ये बदलाव किसी वजह से है, और वो वजह ढूंढने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। जिस दिन सलमान को यकीन हो गया कि हमजा की तवज्जो महानूर की तरफ माइल हो रही है, उस रात वो बहुत देर तक अपने कमरे में टहलता रहा। उसके जहन में तरह तरह के ख्यालात आते रहे। उसे महानूर से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। असल में वो महानूर को एक इंसान के तौर पर देखता ही नहीं था। उसकी नज़र में महानूर एक खतरा थी, एक ऐसा खतरा जो उसकी दौलत को, उसकी जायदाद को और उसके सालों के बनाए हुए मंसूबों को तबाह कर सकता था। उसे डर था कि अगर हमजा ने किसी गरीब घर में शादी की तो उसके कारोबारी हलकों में उसकी नाक कट जाएगी। लोग हंसेंगे और वो इत्तेहाद नहीं हो पाएगा जो वो किसी बड़े घराने से रिश्ता जोड़कर हासिल करना चाहता था। अगले दिन से सलमान ने अपना पहला वार किया। हवाली में हवेली में अचानक कुछ पैसे गायब हो गए। सलमान ने खुद उन्हें छुपाया और फिर शोर मचाया कि घर में चोरी हो गई है। मुलाजिमीन को एक एक करके बुलाया गया, सबसे पूछगिछ हुई, मगर सलमान की उंगली आखिरकार महानूर की तरफ उठी।
اس نے کہا کہ نئے آنے والے پر زیادہ شک ہوتا ہے اور یہ لڑکی تھوڑے عرصے سے ہی آئی ہے، کیا پتا کیا نیت ہو۔ ماہنور نے سر اٹھایا، سلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور صرف اتنا کہا کہ میں نے کچھ نہیں لیا اور اللہ گواہ ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ گھبراہٹ، بس ایک ایسا اطمینان تھا جو سلمان کو اندر سے جلا گیا۔ کچھ دن بعد گھر میں مہمان آئے، سلمان کے کاروباری ساتھی اور ان کے گھر والے۔ بڑی محفل تھی، قیمتی کھانے تھے اور چمکتے لباس تھے۔ ماہنور کھانا پیش کرنے آئی تو سلمان نے کہا لگاتے ہوئے اپنے ایک دوست سے کہا کہ یہ ہمارے ہاں کام کرتی ہے، بیچاری کے گھر میں چولہا بھی مشکل سے جلتا ہے۔ پھر اس نے ماہنور کی طرف دیکھا جیسے اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا ہو۔ مہمانوں میں سے کچھ مسکرائے، کچھ نے ہمدردی کا بہانہ کیا اور کچھ نے نظریں چرا لی۔ ماہنور نے ظرف کا پیالہ خاموشی سے رکھا، ادب سے جھکی اور واپس چلی گئی۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ یہی بات سلمان کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی تھی کہ وہ اسے توڑ کیوں نہیں پا رہا تھا۔ حمزہ اس واقعے کے وقت کمرے میں موجود تھا۔ اس نے سب کچھ سنا اور دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر اس نے مہمانوں کے سامنے کچھ نہیں کہا۔ رات کو جب سب چلے گئے تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھا دیر تک سوچتا رہا۔ اسے اپنے باپ کی اس حرکت پر شرم آئی اور ماہنور کے صبر پر حیرت بھی ہوئی۔ وہ سوچتا رہا کہ ایک انسان کتنا برداشت کر سکتا ہے اور پھر بھی اپنی عزت نہ کھوئے۔ اس رات اس کے دل میں ماہنور کے لیے جو احساس تھا وہ اور گہرا ہو گیا، مگر ساتھ ہی ایک فکر بھی آ گئی کہ اس کا باپ کتنا آگے جائے گا اور یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا۔ سلمان رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ الزام اور تضحیک سے کام نہیں چلا تو اس نے ملازمین کے کانوں میں ماہنور کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ڈالنی شروع کر دی۔ کسی کو بتایا کہ یہ لڑکی بہت چالاک ہے، کسی کو کہا کہ اس کی ماں بھی اسی طرح کرتی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ملازمین نے ان باتوں پر یقین نہیں کیا، کیونکہ وہ ماہنور کو روز دیکھتے تھے، اس کا کام دیکھتے تھے، اس کا برتاؤ دیکھتے تھے، اور جھوٹ کبھی سچ کے سامنے نہیں ٹکتا۔ سلمان کی ہر چال الٹی پڑ رہی تھی اور یہ الٹی چالیں اس کے اندر کے خوف کو اور بڑھاتی جا رہی تھی۔ سلمان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی کہ اس کی ہر کوشش بیکار ثابت ہو رہی ہے۔ اس نے الزام لگایا، ماہنور خاموش رہی۔ اس نے مہمانوں کے سامنے ذلیل کیا، ماہنور نے صبر کیا۔ اس نے ملازمین کے کانوں میں زہر بھرا، مگر کسی نے یقین نہیں کیا۔ ہر بار جب اس کی چال ناکام ہوئی، اس کے اندر کا خوف اور گہرا ہو جاتا۔ ایک لالچی آدمی کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہو کہ کچھ ہونے والا ہے، مگر روک نہ سکے۔ سلمان کو یقین ہو چکا تھا کہ حمزہ کا دل ماہنور کی طرف جھک رہا ہے، اور اگر یہ رشتہ آگے بڑھا تو اس کے سارے خواب، سارے منصوبے اور ساری حسابی کتابیں الٹ جائیں گی۔ اس لیے اب اسے ایک ایسی چال چاہیے تھی جو سیدھی حمزہ کے دل کو نشانہ بنائے۔ اس نے کئی راتیں سوچ کر ایک ایسا جھوٹ تیار کیا جو بظاہر بہت قابل یقین لگتا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک پوری کہانی بنائی، اس میں تفصیلات جوڑیں، واقعات گھڑے، اور پھر ایک دن موقع دیکھ کر حمزہ کو اپنے کمرے میں بلایا، کمرے کا دروازہ بند کیا، باپ والا لہجہ اپنایا اور بڑی فکر مندی کا دکھاوا کرتے ہوئے بولا کہ بیٹا، میں تمہارا دشمن نہیں، میں تمہارا باپ ہوں، اور باپ کا فرض ہے کہ بیٹے کو خطرے سے آگاہ کرے۔ حمزہ نے سنجیدگی سے سنا، کیونکہ باپ کی بات کو وہ ہمیشہ غور سے سنتا تھا، چاہے مانتا نہ ہو۔ سلمان نے آہستہ آہستہ اپنی جھوٹی کہانی شروع کی۔ اس نے کہا کہ اسے کسی قابل اعتماد ذریعے سے پتہ چلا ہے کہ ماہنور اور اس کی ماں شبانہ پہلے بھی کئی امیر گھروں میں یہی کام کر چکی ہیں۔ وہ جان بوجھ کر ایسے گھروں میں ملازمت لیتی ہیں جہاں جوان اور نرم دل لڑکے ہوں، پھر آہستہ آہستہ ان کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں، ان کی ہمدردی حاصل کرتی ہیں، قریب آتی ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو بلیک میل کرتی ہیں۔ سلمان نے یہاں تک کہا کہ ایک گھر میں تو اسی وجہ سے بہت بڑا اسکینڈل ہوا تھا اور اس گھر کی عزت تباہ ہو گئی تھی۔ اس نے یہ سب اتنی سنجیدگی اور یقین سے بیان کیا کہ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے وہ واقعی کوئی سچ بیان کر رہا ہو۔ حمزہ نے پوری بات خاموشی سے سنی، اس کا چہرہ بے تاثر رہا، نہ غصہ آیا نہ حیرت ہوئی۔ جب سلمان کی بات ختم ہوئی تو حمزہ نے صرف ایک سوال کیا کہ یہ قابل اعتماد ذریعہ کون ہے؟
سلمان نے کہا کہ یہ بتانا ممکن نہیں، مگر یقین کرو کہ سچ ہے۔ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے باپ کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے کہا کہ ابا جان، میں آپ کو جواب دینے سے پہلے کچھ سوچنا چاہتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ سلمان نے سمجھا کہ شاید بات اثر کر گئی ہے اور وہ خوش ہو گیا، مگر حمزہ کمرے میں جا کر بیٹھا اور اس نے آنکھیں بند کر کے ماہ نور کے بارے میں سوچا۔ اس نے اسے پہلے دن سے دیکھا تھا، اس کا کام، اس کا طریقہ، اس کی آنکھوں کی سچائی، اس کا صبر اور وہ خاموش وقار جو اسے ہر مشکل میں تھامے رکھتا تھا۔ کیا ایک جھوٹی عورت کی آنکھوں میں وہ سکون ہو سکتا ہے جو اس نے ماہ نور کی آنکھوں میں دیکھا تھا؟ کیا ایک مکار لڑکی ہر تکلیف کو اس طرح خاموشی سے برداشت کر سکتی ہے جیسے ماہ نور نے کی تھی؟ کیا ایک بلیک میل کرنے والی عورت اپنے کام میں اتنا خلوص رکھ سکتی ہے جتنا اس نے سوچا؟ اتنا ہی اس کا باپ کا جھوٹ کھلتا گیا۔ حمزہ کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ سب بناوٹ ہے اور کسی خاص مقصد کے لیے گھڑی گئی کہانی ہے۔ اگلے چند دنوں میں سلمان نے یہی کہانی بار بار دہرائی، نئی تفصیلات جوڑتا رہا اور ہر بار حمزہ کو یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا، مگر حمزہ کا جواب ہر بار وہی ہوتا، خاموشی یا پھر ایک سادہ سا سوال جو سلمان کی پوری زندگی کی کہانی کو بنیاد کو ہلا دیتا۔ ایک دن حمزہ نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے۔ سلمان کے پاس ثبوت نہیں تھا کیونکہ کہانی ہی جھوٹی تھی۔ اس نے ٹال مٹول کی، موضوع بدلا اور غصے میں آ گیا، مگر حمزہ ڈگمگایا نہیں۔ یہی بات سلمان کو اس سے زیادہ توڑ رہی تھی کہ اس کا بیٹا اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے مشاہدے اور اپنے دل کی بات مان رہا تھا۔ سلمان نے ساری زندگی لوگوں کو پیسے اور طاقت سے قابو کیا تھا، مگر حمزہ ان دونوں چیزوں سے بے نیاز تھا۔ وہ نہ پیسے کا لالچی تھا نہ طاقت کا بھوکا، اس کے پاس صرف ایک چیز تھی، اور وہ تھی اپنا ضمیر، اور ضمیر کو خریدنا سلمان کے بس کی بات نہیں تھی۔ جھوٹ کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی، اور اس ناکامی کے ساتھ سلمان کے دل میں نفرت کی جڑیں اور گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک ایسی نفرت تو آنے والے دنوں میں ایک خطرناک شکل اختیار کرنے والی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور حمزہ کے دل میں ماہ نور کے لیے جو احساس تھا وہ اب کسی خاموش دریا کی طرح نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسے سمندر میں بدل چکا تھا جسے روکنا ممکن نہیں تھا۔ وہ جتنا اسے دبانے کی کوشش کرتا اتنا ہی یہ احساس اور گہرا ہو جاتا۔ اس نے خود سے کئی بار سوال کیا کہ کیا یہ محض ہمدردی ہے، کیا یہ صرف ایک عارضی کشش ہے، مگر ہر بار جواب وہی آتا جو وہ پہلے سے جانتا تھا۔ یہ محبت تھی، سچی اور گہری محبت، جو کسی دکھاوے پر نہیں بلکہ ایک انسان کے کردار پر قائم تھی۔ حمزہ نے امیر گھرانوں کی بہت سی لڑکیاں دیکھی تھیں، ان کے ساتھ محفلوں میں بیٹھا تھا، ان کی باتیں سنی تھیں، مگر کہیں بھی اسے وہ سکون نہیں ملا تھا جو ماہ نور کی خاموش موجودگی میں ملتا تھا۔ وہاں سب کچھ تھا، چمک تھی، خوشبو تھی، زیور تھے اور باتیں تھیں، مگر اصل نہیں تھی۔ ماہ نور کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر سب کچھ اصل تھا۔ ایک صبح حمزہ نے فیصلہ کر لیا، وہ فیصلہ جو اس کے دل میں کب کا پک چکا تھا، مگر الفاظ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سیدھا سلمان کے کمرے میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوا۔ سلمان اپنی کاروباری فائلوں میں مصروف تھا۔ اس نے اوپر دیکھا اور حمزہ کے چہرے پر ایک نئی سنجیدگی دیکھ کر فائل رکھ دی۔ حمزہ نے بیٹھنے کی زحمت نہیں کی، کھڑے کھڑے بولا کہ ابا جان، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے غور سے سنیں۔ سلمان نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بولو۔ حمزہ نے آنکھیں ملائیں اور سیدھا کہا کہ میں ماہ نور سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت رک گیا ہو۔ سلمان کا چہرہ پہلے سرخ ہوا، پھر سفید ہوا، اور پھر اس نے ایک گہری سانس لی۔ اندر سے وہ اس آتش فشاں کی طرح پھٹنا چاہتا تھا، مگر برسوں کے کاروباری عقل نے اسے سکھایا تھا کہ جب معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہو تو سامنے والے سے لڑنا نہیں بلکہ پیچھے سے وار کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے غصے کو پیا، ہونٹوں پر ایک مصنوعی مسکراہٹ لائی گئی اور کہا کہ بیٹا، یہ تمہارا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، میں سوچوں گا۔ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے باپ کو دیکھا، اسے یقین نہیں آیا کیونکہ اتنی آسان ہاں تو وہ توقع نہیں کر رہا تھا۔
مگر اس نے زیادہ نہیں سوچا اور شکریہ کہہ کر باہر آ گیا۔ سلمان نے دروازہ بند ہوتے ہی اپنی مٹھی میز پر ماری۔ اس کا پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ لڑکی اس گھر میں آنا چاہتی ہے تو آنے دو، مگر آنے کے بعد کیا ہوگا یہ صرف میں جانتا ہوں۔ اس کے ذہن میں ایک خطرناک منصوبہ جنم لے رہا تھا، ایک ایسا منصوبہ جو نہ صرف ماہ نور کو بلکہ حمزہ کو بھی تباہ کر سکتا تھا، مگر سلمان کو اس وقت صرف اپنی جائیداد اور اپنا کنٹرول دکھائی دے رہا تھا، باقی سب اندھیرے میں تھا۔ دوسری طرف جب ماہ نور کو حمزہ کے فیصلے کا پتہ چلا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک ملازمہ تھی، ایک غریب گھر کی لڑکی جس کے گھر میں بیمار باپ تھا، تنگی تھی اور مستقبل دھندلا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس حویلی کا وارث اس کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہے۔ پہلا رد عمل خوف تھا، ایک گہرا اور سچا خوف۔ اسے لگا شاید یہ کوئی مذاق ہے، شاید یہ کوئی جال ہے، شاید کوئی اسے آزما رہا ہے۔ اس نے کام کرتے ہوئے بھی وہ سوچتی ہی رہی۔ رات کو بھی نیند نہیں آئی اور اگلے دن جب وہ حویلی پہنچی تو اس کے چہرے پر ایک الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ حمزہ نے ایک دن اسے باغیچے میں اکیلے پایا اور قریب آ کر آہستہ سے کہا کہ میں جانتا ہوں تم حیران ہو، مجھے معلوم ہے کہ یہ سب اچانک لگتا ہے، مگر میں تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میری نیت صاف ہے اور میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ماہ نور نے نظریں نیچی رکھیں اور کچھ نہیں کہا۔ حمزہ نے مزید کہا کہ میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا، تمہیں سوچنے کا پورا وقت دوں گا اور جو بھی فیصلہ کرو وہ تمہارا اپنا ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ سن کر ماہ نور کے دل میں کچھ ہلا، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو اتنے ادب سے بات کرتے نہیں سنا تھا، نہ اپنے بارے میں نہ اپنی رائے کے بارے میں۔ وہ واپس گھر آ گئی۔ رات کو دیر تک ماں کے پاس بیٹھی رہی اور دل میں ایک طوفان اٹھتا رہا، خوف بھی تھا اور ایک انجانی سی امید بھی، جو وہ خود سے بھی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر چھپا نہیں پا رہی تھی۔ ماہ نور اس رات گھر پہنچی تو اس کا دل ایک عجیب کیفیت میں تھا، نہ خوشی تھی، نہ غم، نہ یقین تھا، نہ انکار، بس ایک ایسا بوجھ تھا جو سینے پہ رکھا ہو اور سانس لینا مشکل کر دے۔ گھر کے اندر داخل ہوئی تو باپ رحمت علی اپنے بستر پر لیٹا تھا، چھوٹے بھائی کسی کونے میں کتابوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور چھوٹی بہن سو چکی تھی۔ ماں شبانہ چولہے کے پاس بیٹھی تھی، پرانی دیگچی میں کچھ پکا رہی تھی اور ہونٹوں پر کوئی دعا تھی جو آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ماہ نور نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں اس نے فوراً پونچھ لیا کیونکہ وہ ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ماں کی آنکھیں تیز تھیں۔ شبانہ نے ایک نظر دیکھا اور سمجھ گئی کہ بیٹی آج کچھ لے کر آئی ہے۔ اس نے چولہا بند کیا، دوپٹہ درست کیا اور ماہ نور کو اشارہ کیا کہ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ ماہ نور آ کر بیٹھ گئی اور کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بیان کیا، حمزہ کی بات، اس کا فیصلہ، اس کا ادب سے بولنا اور وہ الفاظ جو اس نے کہے تھے کہ جو بھی فیصلہ کرو وہ تمہارا اپنا ہو۔ شبانہ نے پوری بات سنی، بیچ میں نہیں ٹوکا، کوئی سوال نہیں کیا، اور جب ماہ نور خاموش ہوئی تو شبانہ نے ایک گہری سانس لی اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ شبانہ کی زندگی آسان نہیں تھی، اس نے غربت دیکھی تھی، بیماری دیکھی تھی، لوگوں کی بے رخی کو دیکھا تھا اور ایک دن مشکل سے گزارا تھا۔ ان سب تجربوں نے اسے توڑا نہیں بلکہ اندر سے اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ وہ ہر مشکل میں بھی راستہ دیکھ لیتی تھی۔ اس نے ماہ نور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولی کہ بیٹا، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو دولت دیکھتے ہیں اور دوسرے وہ جو انسان دیکھتے ہیں۔ تم نے اس لڑکے کو قریب سے دیکھا ہے، بتاؤ وہ کس طرح کا ہے؟ ماہ نور نے سوچا اور کہا، اماں وہ اچھا ہے، سچا لگتا ہے، کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھا، کبھی حد سے نہیں بڑھا، اور جب ابا جان نے مجھے مہمانوں کے سامنے ذلیل کیا تو اس کے چہرے پر شرمندگی تھی، خوشی نہیں۔ شبانہ نے سر ہلایا اور کہا کہ پھر ڈر کس بات کا ہے؟ ماہ نور نے کہا کہ اماں وہ گھر، وہ حویلی، وہ باپ جو پہلے سے ہمارے خلاف ہے، ہم غریب لوگ ہیں، وہاں ہماری کیا عزت ہوگی؟ شبانہ نے کہا کہ بیٹا، عزت گھر سے نہیں ملتی، کردار سے ملتی ہے،
اور تمہارا کردار تم اپنے ساتھ لے کر جاتی ہو۔ کوئی حویلی نہ تمہیں عزت دے سکتی ہے نہ چھین سکتی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر کہا، اور بیٹا، اللہ پر بھروسہ رکھو، جب نیت صاف ہو تو اللہ راستے کھول دیتا ہے، بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور پتھر دل بھی پگھل جاتے ہیں۔ ماہ نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس نے ماں کے کندھوں پر سر رکھ دیا اور بچوں کی طرح روئی۔ وہ رونا جو مہینوں سے اندر بند تھا، شبانہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دیتی رہی۔ کمرے میں ٹوٹا پنکھا چل رہا تھا، باہر رات گہری ہو چکی تھی اور گھر کی دیواریں پرانی تھیں، مگر اس لمحے میں ایک ایسی گرمی تھی جو کسی حویلی میں نہیں ملتی۔ اگلے چند ماہ نور نے سوچتے گزارے، وہ کام کرتے ہوئے بھی سوچتی، رات کو بھی سوچتی، اور جب بھی خوف آتا تو ماں کے الفاظ یاد آ جاتے کہ جب نیت صاف ہو تو اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ اور آخر کار ایک دن اس نے حمزہ کو بتایا کہ اسے رشتہ قبول ہے، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑ سکتی، میرے باپ بیمار ہیں، میری ذمہ داری ہیں وہ، اور یہ سب میرے ساتھ رہیں گے۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا کہ یہ ذمہ داریاں تمہاری نہیں، اب ہماری ہیں۔ شادی سادہ انداز میں ہوئی، نہ بڑی دعوت تھی نہ چمکتی روشنیاں، چند قریبی لوگ تھے۔ ماہ نور کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دعائیں تھیں۔ حمزہ کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ حویلی میں ظاہری طور پر خوشی کا ماحول تھا، ملازمین نے مبارکباد دی اور اماں جی نے ماہ نور کو گلے لگا کر دعائیں دی، مگر سلمان ایک کونے میں خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایک روشنی تھی، وہ روشنی جو خوشی کی نہیں بلکہ کسی خطرناک ارادے کی ہوتی ہے۔ حویلی میں خوشی آئی تھی، مگر ایک طوفان بھی پک رہا تھا، جس کی خبر نہ حمزہ کو تھی نہ ماہ نور کو۔ شادی کے بعد کے پہلے چند دن حمزہ کی زندگی کے سب سے پرسکون دن تھے۔ ماہ نور اب حویلی کی ملازمہ نہیں بلکہ اس گھر کی بہو تھی، مگر اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ پہلے جیسی سادہ تھی، پہلے جیسی خاموش تھی اور پہلے جیسی محنتی تھی۔ اماں جی اور دوسرے ملازمین اسے عزت سے دیکھتے تھے اور حمزہ کے چہرے پر ایک ایسا اطمینان تھا جو اس کے قریبی لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لگتا تھا جیسے ایک بھٹکا ہوا پرندہ آخر کار اپنے گھونسلے میں آ گیا ہو، مگر یہ سکون زیادہ دیر تک نہیں رہا۔ پہلے ہفتے کے آخر میں حمزہ نے محسوس کیا کہ اسے بھوک کم لگ رہی ہے۔ اس نے سوچا شاید تھکاوٹ ہے یا موسم کی تبدیلی۔ دوسرے ہفتے میں اسے چکر آنے لگے، جسم میں ایک عجیب سی کمزوری اندر سے پھیلنے لگی، جیسے کوئی اندر سے خالی کر رہا ہو۔ تیسرے ہفتے تک رات کو بخار آنے لگا، صبح اٹھتا تو سر بھاری ہوتا اور کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، دوائیں دی گئیں، مگر افاقہ نہیں ہوا۔ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ موسمی بیماری ہے، دوسرے نے کہا کمزوری ہے، تیسرے نے وٹامنز لکھ دیے، مگر حمزہ کی حالت بہتر ہونے کی بجائے آہستہ آہستہ بگڑتی رہی۔ سلمان ان سب دنوں میں بہت فکر مند باپ کا کردار ادا کر رہا تھا۔ وہ ڈاکٹروں کو خود بلاتا، دوائیں خود لاتا اور گھر میں سب کے سامنے حمزہ کی تیمارداری کرتا، مگر جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اس کے چہرے پر ایک اور ہی تاثر ہوتا، ایک سرد اطمینان جو کسی فکر مند باپ کا نہیں بلکہ کسی گہرے ارادے والے شخص کا ہوتا ہے۔ حویلی کا ایک پرانا چوکیدار تھا جس کا نام ظفر تھا۔ وہ 20 سال سے اس گھر میں تھا اور سلمان کا وفادار تھا، اتنا وفادار کہ سلمان نے اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا۔ ظفر کو معلوم تھا کہ وفاداری کا یہ صلہ ملتا رہے گا جب تک وہ سلمان کے کام آتا رہے گا، اور سلمان نے اسی کمزوری کو استعمال کیا۔ ظفر کے ذریعے حمزہ کے کھانے میں ایک ایسی چیز ملائی جا رہی تھی جو فوری اثر نہیں کرتی تھی بلکہ آہستہ آہستہ جسم کو اندر سے کمزور کرتی تھی، اتنی آہستہ کہ کوئی شک نہ کرے، کوئی سمجھ نہ سکے، اور ڈاکٹر بھی عام بیماری سمجھ کر علاج کرتے رہیں۔ یہ کوئی جلدی کا کام نہیں تھا، یہ ایک صبر سے بنایا گیا منصوبہ تھا جس میں سلمان کو یقین تھا کہ کوئی انگلی اس کی طرف نہیں اٹھے گی۔ سلمان کا دوسرا ہتھیار الفاظ تھے۔ جیسے جیسے حمزہ کی طبیعت خراب ہوتی گئی، سلمان نے گھر میں یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہ شادی سے پہلے حمزہ بالکل ٹھیک تھا اور اس لڑکی کے آنے کے بعد سے بیمار پڑ گیا،
اس نے رشتہ داروں کے سامنے اشارے کیے کہ کچھ لوگ اپنے ساتھ نحوست لے کر آتے ہیں۔ کچھ رشتہ دار جو پہلے سے ہی ماہ نور کی اس حویلی میں آمد سے خوش نہیں تھے، انہوں نے فوراً یہ باتیں پکڑ لیں اور آگے پھیلا دی۔ دیکھتے دیکھتے حویلی میں ایک ایسی فضا بن گئی جس میں ماہ نور کو عجیب نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ ماہ نور یہ سب محسوس کر رہی تھی، مگر اس وقت اس کی پوری توجہ حمزہ پر تھی۔ وہ دن رات اس کی تیمارداری میں لگی رہتی، خود کھانا بناتی، دوائیں وقت پر دیتی، اور رات کو جب سب سو جاتے تو اکیلے جا کر حمزہ کے پاس بیٹھی رہتی۔ حمزہ کبھی کبھی آنکھیں کھولتا اور ماہ نور کو اپنے پاس دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیتا۔ اس مسکراہٹ میں اتنی تکلیف ہوتی کہ ماہ نور کا دل چاہتا کہ اس کی تکلیف اپنے اوپر لے لے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے دعاؤں کے اور خدمت کے۔ رشتہ دار آتے اور ماہ نور کو ترچھی نظروں سے دیکھتے، سرگوشیاں کرتے اور چلے جاتے۔ ایک دن سلمان کی بہن نے سیدھا کہہ دیا کہ اس لڑکی کو لانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، کیا پتا کیا ساتھ لے کر آئی ہے۔ ماہ نور نے سنا اور خاموش رہی۔ اس کے پاس جواب تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ وقت لڑنے کا نہیں بلکہ ثابت کرنے کا ہے، اور ثبوت الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے دیا جاتا ہے۔ سلمان کا منصوبہ بظاہر کامیاب ہو رہا تھا۔ حمزہ بیمار تھا، گھر میں ماہ نور کے خلاف فضا بن رہی تھی اور ہر طرف سے اسے تنہا کیا جا رہا تھا۔ سلمان سوچتا تھا کہ جب حالات اور خراب ہوں گے تو یہ لڑکی خود ہی ٹوٹ جائے گی اور چلی جائے گی، مگر وہ ماہ نور کو نہیں جانتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جو لڑکی غربت میں پلی ہو، جس نے زندگی کی سختیوں کو اپنی ماں کے ساتھ مل کر سہا ہو، وہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتی۔ طوفان اسے ڈراتا نہیں بلکہ اور مضبوط کر دیتا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہی مضبوطی اس پوری سازش کو بے نقاب کرنے والی تھی۔ حمزہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، اور جسم اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ بات کرتے کرتے آواز بھاری ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر آتے، دوائیں دیتے اور چلے جاتے، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ حویلی کے لوگ اب کھل کر باتیں کرنے لگے تھے۔ کوئی کہتا کہ نظر لگ گئی ہے، کوئی کہتا کہ کوئی کر گزرا ہے، اور کوئی سیدھا ماہ نور کی طرف اشارہ کرتا۔ رشتہ دار آتے تو ماہ نور کو ایسے دیکھتے جیسے وہ خود اس سب کی ذمہ دار ہو۔ حویلی میں ایک عجیب سا بوجھل ماحول تھا جس میں سانس لینا بھی مشکل لگتا تھا۔ سلمان اب مزید آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے کچھ رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور پوری ہمدردی کا ڈھونگ رچاتے ہوئے کہا کہ دیکھو حمزہ کتنا ٹھیک تھا، اس شادی کے بعد سے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ رشتہ ٹھیک نہیں، مگر کسی نے سنا ہی نہیں۔ بعض رشتہ دار اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ماہ نور سے کہا جائے کہ وہ خود ہی چلی جائے۔ ایک بزرگ رشتہ دار ماہ نور کے پاس آئی اور لمبی چوڑی باتوں کے بعد اصل بات پر آ گئی کہ بیٹا، کبھی کبھی ایک قدم پیچھے ہٹنا ہی عقل مندی ہوتی ہے۔ تم چلی جاؤ تو شاید حمزہ ٹھیک ہو جائے۔ ماہ نور نے اس بزرگ عورت کی بات سنی، سر جھکایا اور پھر آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا کہ میں اپنے بیمار شوہر کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ میرا فرض ہے اور میں اسے پورا کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بزرگ عورت کچھ اور کہنا چاہتی تھی، مگر ماہ نور کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم تھا کہ وہ چپ ہو گئی اور چلی گئی۔ سلمان کو جب پتہ چلا کہ ماہ نور نہیں مانی تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا، مگر وہ ابھی صبر کر رہا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ جب حالات اور بگڑیں گے تو یہ لڑکی خود بھاگ جائے گی۔ مگر ماہ نور کا ارادہ کچھ اور تھا، اور راتوں کو وہ جاگتی اور سوچتی رہتی۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس حویلی میں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ حمزہ کی بیماری کا کوئی واضح سبب نہیں تھا، دوائیں کام نہیں کر رہی تھیں، اور سب سے بڑی عجیب بات یہ تھی کہ جب حمزہ کچھ نہیں کھاتا تھا تو بہتر لگتا تھا، اور جب کھاتا تھا تو اور کمزور ہو جاتا تھا۔ یہ بات اس کے ذہن میں گھر کر گئی، اور اسی رات اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اگلی رات جب حویلی میں سب سو گئے اور خاموشی چھا گئی تو ماہ نور نے حمزہ کو آہستہ سے جگایا اور کہا کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ حمزہ نے کمزور آواز میں پوچھا، کہاں؟ ماہ نور نے کہا کہ میرے گھر۔ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر آنکھوں میں اعتماد لا کر سر ہلا دیا۔ اسے ماہ نور پر بھروسہ تھا، اور اس بھروسے کی کوئی وجہ نہیں تھی
سوائے اس کے کہ ماہنور نے کبھی اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیا تھا۔ ماہنور نے حمزہ کو سہارا دیا، اس کی ضروری دوائیں اٹھائیں اور آہستہ آہستہ حویلی سے باہر نکل گئی۔ رات کا اندھیرا تھا، گلیاں سنسان تھیں اور حمزہ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر ماہنور نے اسے تھامے رکھا۔ وہ پیدل چلتے رہے کیونکہ گاڑی لینا ممکن نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا۔ راستہ لمبا تھا اور حمزہ کمزور تھا، مگر ماہنور کے قدم نہیں رکے تھے۔ جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو ماہنور نے آہستہ سے دستک دی۔ شبانہ رات کو بھی ہلکی نیند سوتی تھی، کیونکہ ایک فکر مند ماں کو گہری نیند کہاں آتی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور بیٹی کو دیکھا، پھر اس کے ساتھ حمزہ کو بھی دیکھا۔ ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، نہ سوال کیا، نہ کچھ پوچھا، بس راستہ دے دیا اور کہا کہ اندر آ جاؤ۔ گھر چھوٹا تھا، دیواریں پرانی تھیں، چھت پر ایک کونے میں سیلن کا نشان تھا اور کمرے میں پرانا پنکھا اپنی پوری کوشش سے چل رہا تھا۔ حمزہ کو ایک چارپائی پر لٹایا گیا جس پر صاف مگر پرانی چادر تھی۔ کمرے میں کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں تھا، کوئی نرم گدا نہیں تھا اور دیواروں پر کوئی تصویر نہیں تھی، مگر ایک چیز تھی جو حمزہ نے پہلی بار محسوس کی۔ وہ چیز تھی سکون، ایک ایسا سکون جو اس کی پوری زندگی میں اس بڑی حویلی کے کسی کمرے میں کبھی نہیں ملا تھا، نہ قیمتی بستر پر، نہ ٹھنڈے کمروں میں اور نہ چمکتی دیواروں کے درمیان۔ یہاں غربت تھی مگر خلوص بھی تھا، تنگی تھی مگر محبت بھی تھی، اور یہی دو چیزیں اس وقت حمزہ کو سب سے زیادہ چاہیے تھیں۔ شبانہ رات بھر جاگتی رہی، ماہنور حمزہ کے پاس بیٹھی رہی، اور پہلی بار حمزہ نے آنکھیں بند کی تو نیند آ گئی، وہ نیند جو کئی ہفتوں سے اس حویلی میں اسے نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ماہنور کے گھر میں پہلی رات جب حمزہ سو گیا تو ماہنور نے چین کی سانس نہیں لی، بلکہ اس کا ذہن اور تیز ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی اور آہستہ آواز میں بولی کہ اماں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ بیماری عام نہیں لگتی۔ شبانہ نے پوچھا کیوں؟ ماہنور نے کہا کہ جب حمزہ کچھ نہیں کھاتا تو بہتر لگتا ہے، اور جب کھاتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی بار یہ دیکھا ہے مگر سمجھ نہیں آئی۔ آج یہاں آئے ہیں، اس نے حویلی کا کھانا نہیں کھایا اور دیکھو کیسے سو گیا ہے۔ شبانہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں اور پھر بولی کہ بیٹا، یہ جو تم سوچ رہی ہو اگر یہ سچ ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ آگے قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ اگلے دن ماہنور نے حمزہ کو اپنے گھر کا سادہ کھانا دیا جو اس کی ماں نے بنایا تھا۔ دال تھی، روٹی تھی اور تھوڑا سا سالن۔ کوئی قیمتی چیز نہیں تھی مگر سب کچھ صاف اور سچا تھا۔ حمزہ نے کھایا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ 2 گھنٹے بعد اس نے کہا کہ آج پہلی بار پیٹ بھرا ہوا لگ رہا ہے۔ ماہنور کا دل بیٹھ گیا کیونکہ اب اس کا شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔ وہ خاموش رہی، حمزہ سے کچھ نہیں کہا کیونکہ ابھی اس کے پاس ثبوت نہیں تھا، اور بغیر ثبوت کے ایسا الزام لگانا خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا تھا۔ ماہنور نے اپنے زیور نکالے، شادی پر جو تھوڑے بہت زیور ملے تھے وہ اس نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے انہیں سنار کے پاس جا کر بیچ دیا اور اس پیسے سے ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس حمزہ کو لے گئی، ایسے ڈاکٹر کے پاس جو حویلی سے دور تھا اور جسے سلمان نہیں جانتا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو پوری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اسے کیا شک ہے۔ ڈاکٹر نے غور سے سنا اور کہا ہمیں خون کا مکمل ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ ٹیسٹ ہوا اور جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر کا چہرہ اتنا سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ماہنور کو الگ بلایا اور آہستہ سے بتایا کہ خون میں ایک ایسا مادہ موجود ہے جو قدرتی نہیں ہے، یہ باہر سے داخل کیا گیا ہے اور آہستہ آہستہ جسم کو کمزور کر رہا ہے۔ ماہنور کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کانوں میں سنائی دینا بند ہو گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور گہری سانس لی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کون اور کیوں؟ مگر دل پہلے سے جانتا تھا، اسے کوئی نیا جواب نہیں ڈھونڈنا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ علاج شروع کریں اور یہ بات ابھی کسی کو نہ بتائیں۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا اور علاج کا آغاز ہو گیا۔ اب ماہنور کے سامنے 2 کام تھے، ایک حمزہ کا علاج اور دوسرا سازش کا پردہ اٹھانا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے بغیر ثبوت کے سلمان پر الزام لگایا تو کوئی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ ایک غریب بہو کی بات کے مقابلے میں ایک امیر باپ کا وزن ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسے ٹھوس ثبوت چاہیے تھا اور اس کے لیے صبر بھی چاہیے تھا۔
اس نے صبر کا دامن تھاما اور اپنی آنکھیں کھلی رکھی۔ اسے یاد آیا کہ حویلی میں ظفر چوکیدار کا رویہ کئی بار مشکوک لگا تھا۔ جب بھی حمزہ کا کھانا لایا جاتا، ظفر کسی نہ کسی بہانے قریب ہوتا۔ ایک بار اس نے خود دیکھا تھا کہ ظفر نے باورچی خانے میں کچھ دیر رکا رہا اور پھر باہر آ گیا، مگر اس وقت اس نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ اب وہ سب یادیں ایک ایک کر کے سامنے آ رہی تھیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ظفر پر نظر رکھنی ہوگی۔ کچھ دن بعد ماہنور ایک بار حویلی گئی، بظاہر کچھ ضروری سامان لینے کے بہانے۔ اس نے خود کو پرسکون دکھایا، کسی سے زیادہ بات نہیں کی اور آنکھیں کھلی رکھیں۔ اس نے دیکھا کہ ظفر ایک چھوٹی سی شیشی اپنی جیب میں رکھتا ہے اور باورچی خانے کی طرف جاتا ہے۔ ماہنور نے پیچھا کیا اور دروازے کی اوٹ سے دیکھا۔ ظفر نے ادھر ادھر دیکھا، سمجھا کہ کوئی نہیں ہے اور شیشی میں سے کچھ بوندیں ایک برتن میں ڈالیں۔ ماہنور نے اپنے ہاتھ سے منہ دبایا تاکہ آواز نہ نکلے اور خاموشی سے واپس آ گئی۔ اب ثبوت اس کے سامنے تھا، مگر اسے اور مضبوط کرنا تھا۔ اس نے اماں جی کو اعتماد میں لیا جو برسوں سے اس گھر میں تھی اور جن کی آنکھیں سب دیکھتی تھیں۔ اماں جی نے جب سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں نے بھی ظفر کو کئی بار مشکوک دیکھا تھا، مگر سوچا کہ غلط سوچ رہی ہوں۔ اب جو تم نے بتایا ہے تو سب ملتا ہے۔ اماں جی کا بتانا تھا کہ ظفر کو سلمان نے حال ہی میں زمین کا ایک ٹکڑا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ بات انہوں نے خود سنی تھی۔ سازش کی پوری تصویر اب سامنے تھی۔ سلمان نے ظفر کو لالچ دیا، ظفر نے زہر ملایا اور حمزہ بیمار پڑتا رہا۔ ماہنور کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ رو نہیں رہی تھی۔ اس کے اندر ایک ایسی طاقت آ گئی تھی جو غصے سے نہیں بلکہ سچائی سے آتی ہے۔ اس نے ڈاکٹر کی رپورٹ، اماں جی کی گواہی اور اپنی آنکھوں دیکھی بات کو ملا کر ایک ایسا معاملہ بنایا جسے جھٹلانا ممکن نہیں تھا۔ اور جب یہ بات سامنے آئی تو سلمان کی ساری عزت، ساری دولت اور سارا غرور ایک لمحے میں خاک میں مل گیا اور وہ اس حویلی میں اکیلا رہ گیا، بالکل اکیلا، جیسے لالچی لوگوں کا انجام ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ حقیقت سامنے آنے کے بعد حویلی میں ایک ایسا سناٹا چھا گیا جو کسی طوفان کے بعد آتا ہے۔ ظفر نے جب دیکھا کہ سب کچھ بے نقاب ہو چکا ہے تو اس نے خود ہی سب کچھ قبول کر لیا۔ اس کے اعتراف نے سلمان کے جھوٹ کی آخری دیوار بھی گھرا دی۔ رشتہ دار جو کل تک ماہنور کو نحوست کہہ رہے تھے وہ اب خاموش تھے۔ کچھ نے شرمندگی سے منہ پھیر لیا اور کچھ نے معافی مانگی، مگر وہ الفاظ خالی تھے، کیونکہ جو زخم دے دیے جا چکے تھے وہ معافی سے نہیں بھرتے۔ سلمان کمرے میں بند ہو گیا، نہ باہر آیا نہ کسی سے ملا۔ اس کی ساری زندگی کی بنائی ہوئی عزت ایک رات میں مٹی میں مل گئی تھی، اور اس مٹی کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر ڈالا تھا۔ حمزہ کا علاج جاری رہا۔ ماہنور کے گھر میں دن گزرتے رہے اور آہستہ آہستہ زہر کا اثر کم ہونے لگا۔ پہلے ہفتے میں حمزہ نے خود بیٹھ کر کھانا کھایا، دوسرے ہفتے میں وہ آنگن میں چند قدم چل سکا اور تیسرے ہفتے تک اس کی آواز میں وہ طاقت واپس آنے لگی جو پہلے ہوتی تھی۔ جسم ٹھیک ہو رہا تھا، مگر اندر سے ایک اور شفا بھی ہو رہی تھی، وہ شفا جو کسی دوا سے نہیں بلکہ محبت اور خلوص سے ملتی ہے۔ ماہنور صبح اٹھتی، اس کا کھانا بناتی، دوائیں دیتی اور شام کو اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی۔ شبانہ اپنے داماد کی خدمت میں ایسے لگی رہتی جیسے اپنے بیٹے کی کرتی۔ رحمت علی جو خود بیمار تھا، اس نے ایک دن حمزہ کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ بیٹا، میری بیٹی نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے، تمہارا بہت ساتھ دیا ہے میری بیٹی نے، وہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اس کی قدر کرنا۔ حمزہ کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے صرف اتنا کہا کہ ابا جان، میں نے آج تک جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ تھی کہ میں نے یہ قدر پہلے نہیں پہچانی۔ ایک شام جب آنگن میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، دور کہیں پرندے بول رہے تھے، حمزہ نے ماں نور کے پاس بیٹھ کر پہلی بار اپنے دل کی پوری بات کہی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں بڑی بڑی چیزیں دیکھی ہیں، بڑے بڑے گھر، بڑی گاڑیاں، بڑے لوگ اور بڑی باتیں، مگر جو چیز مجھے کبھی نہیں ملی وہ یہ تھی جو تم نے مجھے دی ہے۔ تم نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میں بستر پر تھا، جب سب نے تم پر انگلیاں اٹھائیں اور تب بھی تم نے منہ نہیں موڑا، جب جانے کا راستہ کھلا تھا تب بھی تم نہیں گئیں، اور جب سچ سامنے لانا مشکل تھا تب بھی تم نے ہمت نہیں ہاری۔
یہ دولت ہے ماہنور، اصل دولت، نہ میری حویلی اس کے برابر ہے، نہ میرے باپ کی جائیداد۔ ماہنور نے کچھ نہیں کہا، صرف نظریں جھکا لی، مگر اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو شاید پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ مسکراہٹ جو تکلیف کے بعد آتی ہے اور جس میں ہر آنسو کا حساب ہوتا ہے۔ سلمان کا کیا ہوا یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ وہ آدمی جس کی حویلی میں کبھی رونق تھی، جس کی آواز پر لوگ جھکتے تھے اور جس کے نام پر کاروبار چلتا تھا، وہ اب اس حویلی میں اکیلا بیٹھا تھا۔ کاروباری ساتھیوں نے منہ پھیر لیا، کیونکہ جس آدمی پر اپنے بیٹے کو زہر دینے کا الزام ہو، اس کے ساتھ کون کاروبار کرتا ہے؟ رشتہ دار دور ہو گئے، پرانے دوست غائب ہو گئے، اور حویلی کے بڑے بڑے کمرے اب قبرستان کی طرح خاموش تھے۔ اس نے جو کچھ بچانے کے لیے یہ سب کیا تھا، وہ سب کچھ اسی کوشش میں کھو دیا۔ دولت تھی مگر سکون نہیں تھا، گھر تھا مگر گھر والے نہیں تھے، اور زندگی تھی مگر جینے کی وجہ نہیں تھی۔ لالچ نے اسے سب کچھ دیا تھا اور لالچ نے ہی سب کچھ چھین لیا تھا۔ حمزہ نے جب مکمل صحتیابی حاصل کی تو اس نے ایک فیصلہ کیا کہ جو کچھ لوگوں کو حیران کر گیا، اس نے حویلی واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس جگہ نہیں رہنا چاہتا جہاں کی ہر اینٹ میں جھوٹ اور لالچ کی بو ہو۔ اس نے اپنی محنت سے کمائی ہوئی تھوڑی سی رقم سے ایک چھوٹا سا مکان لیا، اسی محلے کے قریب جہاں ماہ نور کا گھر تھا۔ مکان چھوٹا تھا، صحن تنگ تھا اور کمرے کم تھے، مگر اس مکان میں داخل ہوتے ہی ایک ایسی خوشبو آتی تھی جو صرف سچے گھروں میں ہوتی ہے۔ اس چھوٹے سے گھر میں غربت بھی تھی، تنگی بھی تھی اور مشکلیں بھی تھیں، مگر رات کو جب چاند نکلتا اور ماہ نور آنگن میں بیٹھ کر چائے بناتی، جب شبانہ کی دعاؤں کی آواز کمرے میں آتی اور جب رحمت علی کے چہرے پر اطمینان ہوتا، تو حمزہ سمجھتا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کھویا، بلکہ وہ سب کچھ پایا ہے جو اسے پانا چاہیے تھا۔ دولت آنی جانی رہتی ہے، حویلیاں بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں، مگر ایک انسان جو اندھیرے میں تمہارا ہاتھ تھامے ہو، جو تکلیف میں تمہارے ساتھ کھڑا رہے اور جو سچائی کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دے، وہ کسی بھی حویلی سے بڑی دولت ہے، اور حمزہ کو یہ دولت مل چکی تھی، ہمیشہ کے لیے۔